الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے میری موجودگی میں 3 بیان ہوئے، تینوں حضرات کے بیان کا خلاصہ کہ جو میں بات سمجھاؤں، انہوں نے ان امراض کی طرف، ان بیماریوں کی طرف نشاندہی کی ہے جس میں سارے عوام و خواص، مرد عورتیں تقریباً اجتماعی طور پر مبتلا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے مولانا محمد فضیل کو ابھی ممبر پہ بیٹھتے وقت کان میں جو بات کی، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیا بات کی، میں نے اس سے کہا تھا یہ بیان کرو، تو اس کا پرتاؤ مفتی صاحب پر بھی پڑ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اب بچے کو میں دوبارہ کیسے کہوں کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے، ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ انہوں نے اس سے اگلی آیت شروع کر دی، اور پھر مفتی صاحب نے خطاب ہو کیا کہتے ہیں، انہوں نے تو مور ہی لگا دی۔ تو آپ کیونکہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تھکے تھکائے میرے حوالے ہوئے، تو میری طبیعت میں بھی کچھ مذاق بھی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس طرف پہلے لے جاؤں۔ تو مفتی صاحب کی ایک بات سے کہ جو خواتین کے متعلق انہوں نے کی، انہوں نے کہا مصیبت خان، تو یہ مصیبت خان جو ہے نا، یہ بڑی علمی اصطلاح ہے جو ہر آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ میں اس کو اور آسان کر دوں۔ ہمارے ایک دوست تھے ہیں، کہیں ہم سفر پر تھے تو ترکن کے پاس ایک ہوٹل ہے چائے کا، تو وہاں ہم رکے۔ اس نے مجھے کہا حضرت جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں نا تو میں اپنے جیب سے بٹوا نکالتا ہوں تو اپنی بیوی کی تصویر دیکھتا ہوں۔ جب بہت زیادہ تنگ ہو جاؤں نا، بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں، تو میں اپنی بیوی کی تصویر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کو اس لیے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے اللہ اگر اس آزمائش کو، اس مصیبت کو میں نے برداشت کیا ہے تو اور غم کوئی غم نہیں میرے لیے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو دنیا گزارے کی جگہ تھا۔ ہمارے دادا مرشد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے سنگیو گزارے دے یار بنا۔ جس کو آئیڈیل زندگی کہتے ہیں نا، وہ جنت میں ہے۔ سارے رشتے ختم ہو جانے ہیں، بیوی کا رشتہ جنت میں بھی ہوگا۔ ایک دیہاتی نے سنا تو اس نے کہا کہ سونی کو بیٹھے تھا نا، اس سے میں یہاں بیزار ہوں تو حضرت آپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی ہوگی۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑے سے جاگ جائیں۔ تھا باقی کمینے آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ کمینہ آدمی، کمینہ آدمی وہ ہوتا ہے جو بیوی کو ماں کی، بہن کی گالی دے، اس کو مارے۔ اور کمینی عورت کی بھی ایک علامت ہوتی ہے
کہ وہ آگے سے اپنی زبان کو چلائے. کس کو چلائے؟ تو اس وقت جو اسلامی اجتماع میں جو ہماری کمزوریاں ہیں نا، ان میں ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے نظام کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ہم میاں بیوی کا جو رشتہ ہے ہم اس کو متوازی درجہ دیتے ہیں، عورت کو متوازی حیثیت دیتے ہیں. عورت کو اللہ نے متوازی درجہ نہیں دیا. امیر شریعت سید عطا شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے کہ بہو کی، بیوی کی عزت کیا کرو. بعض اوقات تھک جاتی ہیں، بد اخلاقی کی بات بھی کر لیتی ہیں، سہ جایا کرو، برداشت پیدا کرو. کیونکہ جب یہ آٹا گوندتی ہے نا تو اس آٹا گوندنے میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں. آنسو شامل ہوتے ہیں. یہ جو بوڑھے ہیں نا، یہ تو گالی دینا اپنا حق سمجھتے ہیں. دیور جو ہے وہ مارنا اپنا حق سمجھتا ہے. اور خامن جو ہے بہن بھائیوں کے سامنے بیوی کو ذلیل کر کے اپنے آپ کو مرد ثابت کرتا ہے. یہ کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ جی میں سب کے سامنے اپنے بیوی کو اتنا دبا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتی. ہمارے پاس رنگا رنگ لوگ آتے ہیں. میں اس وقت کیونکہ خالد دیہاتی ماحول میں بیٹھا ہوں تو آپ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی طرح بات کروں. ایک آدمی مجھے کہتا ہے پیر صاحب سڑک اللہ نے بہت بڑے فضل ہیں. بے خیر ہو کاتی پتر زنانی میرے سامنے گالی گولی کر سکتا. میں نے دل میں کہا تو انسان کا بچہ ہے کہ تو اس سے بات کوئی نہیں کر سکتا، تو اتنا ادب خور جن ہے کہ اتنی دہشت ہے تیری. آج ہمارے بیشتر جو مسائل ہیں نا وہ حکمت عملی کے مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں، جس سے ہم اپنے گھروں میں توڑ پیدا کرتے ہیں، خاندانوں میں توڑ پیدا کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ بزرگوں نے بیان کر دیا کہ طلاق پہ نکلتا ہے اور کبھی کس ماحول میں نکلتا ہے اور کبھی کس طرح نکلتا ہے. اچھا یہ ساری صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس طرف انہوں نے نشانی نہیں کی. یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مفتی صاحب یہ 2-4 دن پہلے برطانیہ میں مرزائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مناظرہ ہوا. میرے دوست سے معاصر نے مجھے فون کیا کہ حضرت دعا کرے کہ آج ہم اس سلسلے میں جا رہے ہیں. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کیونکہ کافی سارے اہل علم میں پھر دوبارہ کرتا ہوں. جیسے بھی فرمایا کہ یہ بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے، ایسے ایسے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے. تو میں نے ان سے ایک بات عرض کی کہ میں نے کہا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دعوی نبوت پر کون سی بیماری ہے جو بندے کو مجبور کرتی ہے؟ یعنی آخر مرزے سے کیا قصور ہوا اس درجے تک وہ پہنچ گیا کہ میں نبی ہوں. تو میں نے عرض کیا جس شاہد علم میں امت میں آج تک اتنے فتنے پھیلے نا، یہ جو ابھی نام لے رہے تھے یہ بہت ضروری ہے کہ ان ناموں سے فتنوں کو پہچانیں. اب نام نہ بتائیں تو سمجھتے نہیں لوگ. میں ابھی راستے میں سوچ رہا تھا کہ میں رات اپنے بیٹے سے مذاکرہ کرتا ہوں، کبھی کبھی مجلس کرتا ہوں. ایک بات ذہن میں آ رہی تھی بار بار کہ امت میں جتنے بھی اختلافات ہیں اہل علم کے، بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جمہور امت سے باہر نہیں جانا. بس جمہور امت سے باہر نہیں جانا کہ اہل علم کے لیے ہے.
کہ جمہور امت کے آرا کا بہت زیادہ احترام کرنا ہے، چاہے تمہیں کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور جمہور سے جب نکلیں گے تو پھر غامدی صاحب بن جائیں گے، پھر آگے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے، اور اس کا آخری نتیجہ غلام احمد قادیانی پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ لوگ ان پڑھ نہیں تھے، ان کو ایک بیماری نے تباہ کیا، جس بیماری کا نام ہے علمی برتری کا احساس، اپنا علم ڈھالنا، دو چار بیٹھ آگے بیٹھنا، اس بات کا خیال کرنا کہ میں ان پر اپنی علمی دھات کیسے بٹھاؤں۔ آگے بھی ایک بات کروں گا اور پیچھے والی بات دوبارہ کر دوں گا، بھول جاؤں گا۔ مرزے کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کا نام ہے حکیم نور الدین۔ یہ حکیم نور الدین جو تھا یہ پہلا خلیفہ ہوا مرزا قادیانی کا۔ یہ بیت کی غرض سے ہمارے بزرگوں میں ایک شیخ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری۔ آپ کو میں کیا بات عرض کروں، میں کیا عرض کروں آپ سے کہ اللہ نے کیسے کیسے قادر ہمیں دیے۔ میرا تو بیان جگہ پہ رہ جاتا ہے، جب ان لوگوں کا نام بیان کرتا ہوں روح وجد کرتی ہے، روح وجد کرتی ہے۔ شاہ عبدالرحیم رائے پوری، جن کے خلیفہ گزرے شاہ عبدالقادر رائے پوری، اور جن کے خلفاء میں پاکستان کے اندر مشہور لوگوں میں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید نفیس شاہ صاحب، اور یہ بڑے بڑے اکابر جن کے خلفاء تھے، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد نعمانی، ایسے بڑے بڑے اکابر۔ یہ جو شاہ عبدالرحیم رائے پوری تھے، حکیم نور الدین آیا بیعت کے لیے۔ یہ سبق کیونکہ ہمارے ہاں پڑھے نہیں گئے اور ہم نے پڑھائے نہیں، اس لیے کئی ساتھیوں کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو، لیکن ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ نابالغوں کے سامنے بلوغت کے مسائل بیان کیا کرو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بالغ ہونے کے بعد کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تو تصوف کا جو علم ہے، روحانیت کے جو اسباق ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم تدریس نہیں ہوئی، اس لیے کئی دفعہ ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ باتیں تو اہل بدعت کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے نا، اس کے بارے میں تو یہ رائے قائم نہ کر کے یہ علم نہیں ہے، تجھے نہیں پتا۔ سلطان بہو کہتے تھے چمگادڑ بانگو انا آپ ہوئے، سورج کا کوئی قصور نہیں، اگر چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو کہ جی نظر سورج نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمارے ان اکابر کو اتنی بڑی نگاہ دی تھی۔ نور الدین جب سامنے بیٹھا نا تو اس نے کہا حضرت مجھے بیعت کریں۔ حضرت نے آگے سے کہا اچھا کہاں سے آئے؟ قادیان سے۔ کہاں وہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، کر لیا اس نے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہا میں پوچھ رہا ہوں ایک شخص نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو مجھے نہیں پتا۔ حضرت نے ٹال کے رخصت کر دیا۔ جب وہ چلا گیا کسی نے پوچھا حضرت اس کو بیعت کیوں نہ کیا آپ نے؟ فرمایا جب یہ آیا نا اللہ نے اس کے آنے پر لوہے محفوظ کو میرے سامنے منتشر کر دیا، لوہے محفوظ کو اللہ نے میرے سامنے کر دیا، اور وہاں میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ ایک شخص قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ بدبخت اس کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ کہا حضرت یہ بدبختی اس کے حصے میں کیسے آ گئی؟ یہ بدبختی اس کے حصے میں کیسے آئی؟ کہا اس کے اندر بحث کا مرض ہے۔ کس کا مرض ہے؟ بحث کا مرض ہے۔ اس کے اندر اہل علم کی تحقیر ہے بہت زیادہ۔
یہ بیماری انسان کو اس گناہ پر آمادہ کرتی ہے، یا تو وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے ایجنٹ کا تابعدار ہو جاتا ہے، اس ایجنٹ کا عنایت بن جاتا ہے۔ مزاحیوں کا فتنہ بہت بڑا ہے، اس دجل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری خانقاہ کی تربیت ہے، سبق ہے ہمارا۔ اور میں اس سے بھی آگے ایک بات کرتا ہوں، صحابہ کے دشمن، حضور کے ختم نبوت کے منکر، یہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی رواداری نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی رواداری نہیں ہے۔ اور جس نے بھی رواداری کا سوچا، نور ایمان سر ہو جائے گا، نور ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اور جب ایمان رخصت ہو گیا تو پھر پیچھے صدیق کے دشمن سے کیا رواداری ہے؟ نبی کے اوپر اترنے والے قرآن دین کے گواہ صحابہ، ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے؟ کل مجھے کسی آدمی نے مفتی صاحب کہا کہ واٹس ایپ پر پوچھا کہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی میں جنگ ہوئی ہے، آپ کس بات پہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت قسم صلح کر گئے اور کیا جھگڑا کرتے ہو؟ آگے اولاد صلح کر گئی ہے، اولاد نے کیا کیا؟ صلح کی ہے۔ تو صلح کے بعد جھگڑوں کا ذکر نہیں کرتے، یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت ہے کہ صلح ہو جائے اور اس کے بعد کیا کرے؟ جھگڑے چھیڑ دے۔ میں نے کہا سیدنا حسن صلح کر گئے ہیں، اب اس جھگڑے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بعض ایسے گناہ، ایسی حرکات جو انسان کو ان گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں اور بندہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے نا، اس کی جو بنیاد ہے، قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب انسان کا یہ دل ہے، اس میں اللہ کا نام نہیں ہوتا نا، تو شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں پھر اس دل و دماغ کے باغیچے میں خاک اڑتی ہے۔ کیا اڑتی ہے؟ خاک اڑتی ہے، اور شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے دل پر۔ اور شیطان ایک ایسی چیز ہے، اس کو انسانی نفسیات میں جس آدمی کی جو بیماری ہوگی وہ اس بیماری کو اس کے سامنے پڑا کرتا ہے۔ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں نا، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، شیطان آپ کو نماز سے نہیں چھڑے گا۔ آپ کو نگاہ کی حفاظت اللہ نے دی ہوئی ہے نا، ایک آدمی آپ کے سامنے چلاتا ہے کہ مجھے نگاہ کی بڑی لت پڑی ہوئی ہے، آپ دل میں ہنستے ہیں یار یہ تو مسئلہ ہے، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیونکہ شیطان اس آدمی کی اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے میں اہل علم سے خاص طور پہ یہ بات کروں گا کہ ایسے الفاظ کا چناؤ بھی بیان کے دوران احتیاط سے کیا کرے، کیونکہ مجمع کے اندر کئی سارے ذہنی، نفسیاتی اور ایسی روحانی بیماریوں کے مریض بیٹھے ہوتے ہیں جن کو وہ سن کر مزید وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم وسوسوں سے نکالیں، نہ کہ اس کو اور گناہ کی سوچ دے دیں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب منبر پہ بیٹھا کرو تو اللہ رب العالمین سے القاء اور التجاء، الہام کی دعا کیا کرو کہ خدایا کوئی ایسی بات میری منہ سے نہ نکل جائے جو لغو ہو، جو ضرورت سے زائد ہو، اور جس کا اس مجمع کو کسی کو کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اس کا بھی بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے۔
اب یہ بیماریاں کیوں حملہ کرتی ہیں؟ کہ دل خالی ہوتا ہے. یہ صوفیاء جو ہے نا اہل ذکر، ان پر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے. کسی نے کہا یہ سیاست نہیں کرتے، کسی نے کہا یہ تبلیغ نہیں کرتے، کسی نے کہا جی یہ پبلک جو معاملات ہیں ان میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کا جواب مکتوبات رشیدیہ میں حضرت گنگوئی نے بڑا عجیب لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کو اپنے داخل کے ساتھ جنگ شروع ہوتی ہے نا، اپنے داخلی محاذ پر جب جنگ شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کے نفس کے عیوب اتنے زیادہ کھل جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے اللہ، ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے اگر میں مر گیا، میری تبلیغ سے، میری تقریر سے مولا مرادوں کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں سب کو سونا بنا کے خود پارس رہ جاؤں، مجھے کوئی فائدہ ہے ایسے؟ اس لیے اہل اللہ، اہل علم کی بھی، اہل دعوت کی بھی اتنی تربیت کرتے تھے، اتنی تربیت کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مسند پاک سے ارشاد پر اس شخص کو بٹھاتے تھے جس نے کم از کم 6 مہینے کسی اللہ والے کے لیے ٹھیک کیا ہو، وہ مزاج سمجھتا ہو. کہیں اللہ کی بات میرے منہ سے نکل گئی ایسی اور جس میں میرا مقصود اللہ نہیں تھا. بات اللہ کی ہے لیکن مقصود اللہ نہیں ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایسا شخص قرآن پڑھ کر جہنم میں چلا جائے گا، قرآن پڑھا کے جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ جو بیماریاں حاملہ آور ہوتی ہیں نا، اب اس میں دعوی نبوت کی بیماری ہے، لو کلام، بے نمازی، بے دینی، بے حیائی، حرام خوری، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا اصل سبب وہ دل کا تاریک ہونا ہے. اب دل شیطان کے قبضے میں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے پاس شریر جنات میں سے ایک شیاطین میں سے اس کے دل کے پاس بیٹھا ہوا ہے. صحابی پوچھتے حضور آپ کے قلب مبارک کے پاس بھی ہے؟ فرمایا میرے دل کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا ہے جو مجھے صحیح بات الہام کرتا ہے. اب اس شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ نقطہ یاد رکھیں، آپ کے اندر جو بیماری ہوگی اس بیماری کو بڑھا دیں گے. آپ عالم دین ہیں، آپ بات کریں، تدریس کریں اور کوئی غرض نہیں. آپ کے اندر جو مرض ہے وہ مرض کو بڑھا دے گا. نقطہ سمجھ آیا؟ کیا وہ صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں، اتنے پرانے دوست ہیں کہ شاید اس مجمع میں کوئی آدمی مجھے نہیں جانتا تھا. سب سے پہلے ہمارے دوست یہ تو بیماری بڑھ جاتی ہے. بیماری، ان بیماریوں کے نتیجے میں پھر کبھی عقائد پر، نظریات پر، فکر پر مختلف چیزیں سوال آ جاتی ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر میں آدمی بددین ہو جاتا ہے، بددین. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کافر کی صحبت اتنا فقیر کو نقصان نہیں دیتی جتنا بددین کی صحبت نقصان دیتی ہے، جتنا بددین آدمی کی مجلس نقصان کرتی ہے. اور اس وقت نا ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اداروں میں، ماحول میں ایک سکیم کے تحت ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے. یہ تو تبلیغ کی برکت سے جب کالجوں یونیورسٹیوں میں انقلاب آیا، دعا کرو کہ تبلیغ کا کام اتفاق اتحاد سے اگلی صدیوں تک چلتا رہے. اس نے الحاد کا بڑا سخت مقابلہ کیا ہے، اس نے بے دینی کا بڑا سخت مقابلہ کیا ہے سادہ الفاظ کے ساتھ. کیوں؟ انہوں نے بنیادی نفسیات کو چھیڑا ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، بنیادی چیزیں. لیکن اب کام بڑھ گیا ہے، اب بات الحاد کی طرف چلی گئی ہے.
یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو پروفیسر لائے گئے، جو ڈاکٹر لائے گئے، ان کو امت کے اندر جو مسائل اختلافی ہے اس میں جو شک پیدا کرنے کی فضا پیدا کریں، بس وہ ایک سے لکھتے ہیں، دوسرے سے لکھتے ہیں، تیسرے سے لکھتے ہیں، اس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، کس کی مانے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ فیس بک پر بیٹھ کر مفتی بن جاتا ہے، لوگوں کے سوال جواب کرتا ہے، تو پھر ساحل ادیب بن کر آتا ہے تو مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ مولیوں کیا پتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک نصیحت عرض کر دوں، یہ فتنے کا دور ہے، خانقاہوں سے جڑو، تبلیغ کے ماحول سے جڑو، جن جن مساجد میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس کام کی حوصلہ افزائی کرو، یقین جانو یہ توڑ کا وقت کسی اعتبار سے بھی نہیں ہے، اختلاف کا وقت کسی حال میں جائز نہیں ہے، یہ جتنا بھی دین کی بچ بچاؤ اگر ہو جائے گا، ہماری نسلوں کا بھی اور ہمارا بھی، یہ علماء، اہل حق، اہل دعوت، اہل ذکر، بس ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملاپ کرتا ہوگا۔ اور یہ جو بات میں نے عرض کی ہے نا، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ، یہ جو شیطان ہے نا، یہ دل کو قبضے میں کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وساوس پیدا ہوتے ہیں، اور وسوسہ ایسی بیماری ہے نا، جس آدمی پر شیطان مسلط ہو جائے نا، قرآن کتنا تاکید کرتا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ آخر یہ بڑا سخت مسئلہ ہے یہ کوئی کہ اللہ نے اتنی پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے، تو اس لیے ذکر کا ماحول پیدا کرو، سب ذکر کا، مسجدوں میں ذکر جاری کرو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ سے پاکستان کے مدارس کو اور پاکستان کے اہل علم کو ایک بڑا جامع مکتوب تحریر فرمایا تھا، اور اس مکتوب میں بہت زیادہ تاکید فرمائی تھی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں پاکستان، ہندوستان اور دنیا میں رہنے بسنے والے مسلمان بہت جلد فتنوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے جگہ جگہ گھروں میں مجالس درود شریف اور مجالس ذکر کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو۔ اب ذکر کی کچھ حدود ہے، کچھ قاعدے ہیں، ان کو سمجھ جائیں۔ لوگ اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، آج کل لوگ خدا پر اعتراض کرتے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے صاحب، اور علماء سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ کہا کریں جی کہ ہمارے مقتدی ہمارے خلاف ہیں، ہم کیا کریں، اہل علاقہ ہمارے خلاف ہے، کیا کریں۔ حافظ امیر صاحب موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اللہ سے ایک دن کہنے لگے یا اللہ میرا مخالف کوئی نہ ہو، میرے پیچھے بات کوئی نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، یہ بات میں نے اپنے لیے پسند نہیں کی۔ لوگ میرا کھا کر میرا پی کر حضرت عزیر کا الزام مجھ پہ کیا لگاتے ہیں، یہودی فرشتوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کو جب لوگ تنگ کرتے ہیں نا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ میرا محبوب پیغمبر آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ تو جس آدمی نے ماحول کو دیکھا نا، ماحول کو کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میرا ضمیر اگر ٹھیک ہے، میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کس لیے کرنا چاہیے، اور اگر میرا کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے اور مقصود اللہ نہیں ہے، پھر اللہ کا کیا، اللہ مجھے بخشوں سے ڈرائے گا، مشروں سے ڈرائے گا، مخلوق کا روح پیدا کر دے گا، دنیا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا، اور مخلوق کا خوف دل میں رکھنا یہ اہل نظر کہتے ہیں شرک ہے، یہ دوئی ہے، اور جس دل میں دوئی ہو وہ اللہ کا واصل نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو اہل علم خاص طور پر علماء کو اپنی اپنی مساجد کے اندر، اپنے اپنے مدارس کے اندر اللہ
کے ذکر کا اہتمام کرانا چاہیے، اور اپنے اپنے گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کا اہتمام کرانا چاہیے، مسجدوں میں ذکر کا اہتمام کرانا چاہیے. لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے لوگ یہ نئے نئے پیر آ گئے، یہ نئے بزرگ بن جائیں جی، فلاں ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی. تو ایسا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جس کے لیے کریں گے اس کو ہمارے بارے میں پتہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمارے بارے میں پتہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. تو میں انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر بھی عرض کرتا ہوں آپ سے، اور ذکر بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ذکر کرنا چاہیے. ابھی میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں کیونکہ بیان ہو گیا ہے. تو یہ تو میری تقریر تھی، تقریر شروع ہو جائے تو پھر کام لمبا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں زیادہ تقریر نہیں کرتا. کیوں فقیر؟ ٹھیک ہے نا. ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. کئی ساتھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اقتباد سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، تو ذرا اشکانہ رنگ ہو جاتا، بیان ہے، بات لمبی ہو جاتی. تو میں راستے میں مولوی فضل صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں ایک شعر سناؤں گا، بیان نہیں کروں گا. کیا سناؤں گا؟ ایک شعر سناؤں گا. کسی عارف مرید نے نا کسی اپنے کامل شیخ کو لکھا، خط لکھا، اور اس خط میں آپ کے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ اس خط میں لکھا مدت کے پیاسے تو صرف ایک ہی ساتھ، مدت کے پیاسے کو، مدت کے پیاسے کو صرف ایک ہی ساتھ. اہل ذوق کو تھوڑا تڑپا دینا نقش بندی ہے. اللہ، مدتوں کے پیاسے کو صرف ایک ہی ساتھ، ہم سال بھر انتظار کیا تو یار کی بات چھیڑیں گے. آپ تو ذرا بات رنگوں میں لگ گئے تو سانو یاد ہی کر جیسا ہو گیا. کون مٹھن والے کہتے ہیں ذرا بات ذرا بولو وہ یار کی گل جیسا. یہ مرنے مرانے والی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں، ہمیں کوئی یار کی بات کرتے ہیں ہم سے. تو اس فقیر نے کہا مدت کے پیاسے کو صرف ایک ہی ساتھ، ساقی یہ تیری سب دلی یاد رہے گی، ساقی یہ تیری سب دلی یاد رہے گی. کیا کمال کیا اس نے. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی اللہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ نہیں ہے. اس نے کہا حسب خواہش پلا دیتے ہی، حسب خواہش میں خار پلا دیتے ہی، حسب خواہش میں خار پلا دیتے ہی. یہاں تعداد مقرر نہیں پیمانوں کی، یہاں بولو، یہاں تعداد مقرر نہیں پیمانوں کی. تو جب طلب ہوتی ہے نا، طلب، تو طلب پر پھر سارے کام ہو جاتے ہیں. یار اگر تو طالبی، یار اگر تو طالبی مطلوب خود شناس، یار اگر تو طالبی مطلوب خود شناس، مطلوب ہے دو کی لفات چیز. تو اگر اللہ کا طالب ہے تو اللہ بھی تیرے طالب ہے. جیسے تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ ملے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے. آپ دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی ہے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے ہیں، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے ہیں. میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس دیکھی ہے، وہ کیا عاشق تھے، کیا عاشق تھے. اس دور کا مولدوم تھا. یقین جانو اس دور کے اندر میں کسی کو پڑھنے کا مشورہ دوں نا تصوف کو، حکیم صاحب نے جس طریقے سے تصوف کو سمجھایا ہے اور دل ٹھنڈا کر کے رکھ دیا ہے. جس کتاب کو صفحے کو اٹھا کے دیکھو بندہ کہتا ہے اسی سے آگے چلو، اسی سے آگے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. حکیم صاحب پڑھتے تھے نا تو طائب سے پوچھتے تھے، طائب سے پوچھتے تھے کیسا شعر کہا میں نے، کیسا شعر کہا.
تو اس نے کہا حضور آپ نے تو کمال کر دی. ہندوستانی اپنے ذوق والے لوگ ہوتے ہیں، حضور آپ نے کمال کر دی. کہا ایسا کیوں نہیں کہتے کہ جو حضرت مجذوب نے حضرت خاکی کو دیکھ کے کہا تھا میرے بارے میں ایسے کہو. یہ جو لوگ نفس سے گزر جاتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کی باتوں میں بھی ایسا اثر ہوتا ہے. ایسے کہو جو حضرت مجذوب نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ نقشے بتاؤ مٹایا، نقشے بتاؤ مٹایا دکھایا جمال یار. نقشے بتاؤ مٹایا دکھایا جمال یار. آنکھ کو میری آنکھ، دل کو میرے دل بنا دیا. حضرت خواجہ عبدالحسن مجذوب جب یہ شعر پڑھے نا، ڈپٹی کلیکٹر تھا ہندوستان کا، انتظامی عہدے کا سربراہ تھا. الثانی نے فرمایا اس کو نکالو یہاں سے، جاؤ نوکری کرو، جاؤ نوکری کرو. حضرت کے حکم مان کر بستر اٹھایا، خانقاہ کے پاس روڈ پہ لگا دیا. حضرت مفتی ظفر احمد عثمانی اور حضرت مفتی عبد الکریم گمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے دادا صاحب مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے نا، وہ باہر نکلے نا تو انہوں نے بستر لگایا ہوا تھا. انہوں نے کہا حضرت نے آپ کو کہا تھا جاؤ، کیا کر رہے ادھر؟ کہا حضرت کو جا کے کہو ادھر وہ نہ چھوڑے یہ در ہم نہ چھوڑیں، ادھر وہ نہ چھوڑے یہ در ہم نہ چھوڑیں، حکومت اپنی اپنی کہیں ان کی کہیں میری. نے کہا حضرت کی خانقاہ اپنی ہے، روڈ سرکاری ہے، یہاں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا. سنیں یہ بھی ہمارا سب اللہ دیوانہ ہے، اس کی بھی اجازت ہے. تو شاہ صاحب مسکین پور سے آئے نا تو مجلس ہو رہا ہے، زور سے نکالا کر بچتا ہے، کوئی سونے دو ہمیں. یہ تار چھڑ جائے تو پھر رات ساری یہ دریا صاحب جی اشارے تو ہو گئے، لوگوں کو بھوک بھی لگی ہے. ان کے والد صاحب تھے توسا شریف کے لیے نا، توسا کے ان کے والد صاحب تھے ڈیرس توسا شریف کے، تو وہ میرے پاس آتے تھے دیوانہ آل مجذوب کے سمجھاتے تھے. تو بڑی عشق کی مجلس چھڑی ہوئی تھی نا، بہت زبردست بات گرم تھا. تو ایک آدمی نے مجھ سے طلاق کا مسئلہ پوچھ دیا، وہ گرم ہو گئے. پر انہوں نے کہا تو یہ طلاق کا مسئلہ نہیں پوچھنا تھا، ادھر دیکھو محبت کا دریا بہ رہا ہے، عشق کا دریا بہ رہا ہے، اور اس کے درمیان طلاق چھیڑ دیا. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. بہت عجیب شعر تھا. حکیم صاحب نے بڑی عجیب بات کی تھی. وہ کس طرح شعر ہوتا سر؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آگے آئے جینا اسے آگے آئے مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھ سے نظر سے وہی بانے گئے جن سے ہو گئے تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. آپ کو بھی کچھ نسبت ہے شوق سے، نکلی اور پہچانے گئے. کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے. آئے جب تھے تک کہ ہم راہ وفا، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے. پہلے کیا عادت تھی اب کیا ہے؟
پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں. آ گیا وقت علن ہم بے نثار، پہلے اپنے باغ میں گانے گئے. اہل دل کی صحبت نہیں تھی تو ہر وقت اپنا علمی رو جو دبا جاؤ جلال اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یہ میں نے ان سے خود سنا اور مجھے خود کہا انہوں نے. یہ میرا بیٹا مولوی محمد ہے، اللہ کو سلامت رکھے، اس نے چھوٹی عمر میں بزرگوں کو دیکھا ہے تو وہ کہتے تھے وہ میرا دیوان سارا کی بچہ یاد کر دیا، تم نے کیوں نہیں یاد کیا؟ میری شاعری اس نے یاد کر لی، تم نے کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے تھے سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، دل کی پونجی سرے بازار لٹا دی ہم نے، تیری خاطر کو ہر ایک شے میں مقدم رکھا، اپنی خاطر کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، تیری خاطر کو ہر ایک شے میں مقدم رکھا، اپنی خاطر کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے. زبردست بات سنو. تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں دیواریں آنا، تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں دیواریں آنا، آ کے دیکھ یہ دیوار گرا دی ہم نے. اللہ کی توحید سننی ہو نا، صرف ناروں سے نہیں ہوتی کہ اللہ کے بارے میں سب کتاب کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں. یہ تعبیر ہے توحید کی. توحید یہ ہے داستان ہے تیری غیرت کی، داستان ہے تیری غیرت کی حیا کی سن کر، یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے. داستان ہے تیری غیرت کی حیا کی سن کر، یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے. تو ہے تو ہے پھر تو ہے وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا، تو ہے پھر تو ہے وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا، آ کے دیکھ سر آنکھوں پہ جگا دی ہم نے. یہ ماحول گرم رہے نا ہر وقت، اس کے لیے آخر شعر میں کمال کیا، بجھنے نہ دیا، صحبت کی طرف اشارہ کیا. تعلق کے معاملہ شہر کے ساتھ ربط، بجھنے نہ دیا ہم نے عشق شعلوں کو نثار، بجھنے نہ دیا عشق شعلوں کو ہم نے نثار، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے. بولو نا سبحان اللہ. نقشبندی تو ہم ہیں لیکن مفتی صاحب کہتے تھے جی آمین اونچا کہنا، میں نے کہا کہ آمین برجا کے قائل نہیں ہے. ہم تو امین برجا کے قائل ہے، ہاں نہیں نماز کے بلائے بھی قائل نہیں ہے. تو سبحان اللہ کہا کرو. اچھا اس کا مطلب یہ کہ ہم نقشبندی یا تو بچوں کی ہو جائیں تو بولنا بھی چاہیے تھا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ بس بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور بڑا بنانے والا. ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع اور اتنی یکسوئی کے ساتھ اور سارے سنجیدہ لوگ ماشاء اللہ اور بیان سننے والے. اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ آپ کے قریب میں اتنا بہترین لو ٹیکسلا ہے اس کے نام سے ادارہ قائم ہو چکا ہے. اپنے بچوں کو بھیجو وہاں پر، بچوں کو پڑھاؤ وہاں پر. اور مفتی صاحب اور مفتی عبدالشکور صاحب یہ دونوں بیٹھے ہوئے نہیں ہمارے اس علاقے پہ. ہم تو پیری مریدی کرتے ہیں پورے پاکستان میں، جہاں جہاں جائیں گے ان کے اشتہار پہلے لگے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اشتہار پہلے لگے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا میرا فخر ہے. تھا یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارے علماء اس تحصیل کے اس جگہ کے پورے ملک میں پھیل رہے ہیں اور پورے ملک میں جا رہے ہیں. جی پورے ملک میں جا رہے ہیں. اس میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو. تھا ان علماء کے ساتھ ضرورت تعلق رکھو، ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھو تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اپنے بچوں کو قریب میں مدرسہ انشاءاللہ مفتی صاحب کے عزائم بڑے زبردست قسم کے ہیں، انشاءاللہ بچوں کو بہت فائدہ ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں عمل کی توفیق دے. اب تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں.